अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। लाहौर में बारात आने से चंद घंटे पहले कत्ल होने वाली दुल्हन आयशा के केस में अहम तरीन अपडेट्स सामने आई हैं। जो मालूमात मेरे पास आई हैं वो बड़ी दुखी मालूमात हैं, बड़ी दिल दहला देने वाली मालूमात हैं। और ये तमाम मालूमात, ये तमाम हकायक, तमाम ग्राउंड रियलिटीज मेरे किसी रिपोर्टर से, इन्फॉर्मर से नहीं ली, बल्कि मैंने खुद उनके घर जाकर इकट्ठी की हैं। मैंने जनाजा के ऊपर आयशा के लिए दुआए मगफिरत भी की और फिर फैमिली के साथ बातचीत भी की। आयशा के घर वालों ने बेशुमार किस्म की बड़ी अजीबोगरीब सी बातें बताई हैं जो अब तक रिपोर्ट नहीं हुई, मंजर आम पर नहीं आई। आयशा के घर से सीधा मैंने रुख किया अपनी टीम के हमरा फूल नगर का, जहां पर रहता है फलक शेर, जो कि आयशा का महबूब भी था और आयशा का होने वाला दुल्हा भी था। फलक शेर और इसकी फैमिली ने जो मुझे स्टोरी बताई, जो बातें बताई, वो टोटली डिफरेंट हैं। यानी दोनों साइड की स्टेटमेंट्स टोटली डिफरेंट, बिल्कुल मुख्तलिफ। मैं पहली जर्नलिस्ट हूँ, तहमीना शेख, जिसने इस केस में तस्वीर के दोनों रुख दिखाए। हमारे यहाँ सिंगल वन साइडेड स्टोरी प्रेजेंट करके ये कहा जाता है कि जिम्मेदारी पूरी हो गई, लेकिन नहीं, मैंने दोनों साइडें दिखाई, बताई, दुल्हन की फैमिली से गुफ्तगू की और फिर दुल्हा के साथ भी गुफ्तगू की। और वो व्लॉग में मैं आपको तमाम चीजें बताने लगी हूँ। आयशा के कत्ल के पीछे का बैकग्राउंड क्या है जनाब, कैसे समझ नहीं आती, कैसे माँ लेटी हो और बच्ची कत्ल हो जाए, कैसे। कल जोहर के टाइम मैं छोटा मोहल्ला नवाल अजीज कॉलोनी गई, जहां पर आयशा का घर है, कॉर्नर वाला ट्रिपल स्टोरी घर है, कोई मिडिल क्लास टाइप फैमिली है। आयशा की मैयत वहां रखी गई थी, सबने वहां पर आयशा का आखिरी दीदार किया। उसके बाद आयशा की मैयत को एम्बुलेंस में रखा गया और एम्बुलेंस में रखने के बाद उस एम्बुलेंस को ले जाया गया भाई फेरू फूल नगर वाली साइड पर। आयशा को फूल नगर ले जाकर दफनाना था, जहां पर रहता है आयशा का होने वाला शौहर फलक शेर। चूंकि फलक शेर ने बार बार यही कहा, मेरी इमानत मेरे हवाले कर दो, मेरी इमानत मेरे हवाले कर दो। लड़की का एक रिश्तेदार जिसका नाम है मंजूर अहमद, मंजूर अहमद से मेरी बात हुई। वो मुझे बताते हैं जो कुछ, मैं वो अब आपको बयान करने लगी हूँ। कहते हैं ये लोग 3 बहनें हैं और एक भाई है। एक का नाम है आयशा, जेडी टुर गई जी अल्लाह कोल। दूसरी का नाम है इकरा और तीसरी का नाम है जारा। इकरा और जारा को 2 सगे भाइयों के साथ एक ही घर में शादी की गई है, ब्याया गया है। मैंने पूछा इकरा का शौहर क्या करता है, कौन है, तो बताया कि इकरा का जो शौहर है उसका नाम है इकराम, जो कि इस केस में मरकजी मुल्जिम कातिल है। मैंने पूछा कत्ल की वजह तो बताएं, क्यों कत्ल कर दिया उपटन लगी दुल्हन को। जवाब आया कुछ समझ नहीं आ रही, कोई पता नहीं जी, कित्थों नेरी आई है, कित्थों टुर गई है। मैं आपको उनकी वेडिंग बता रही हूँ। पहले आयशा का गला दबाया, फिर गले पर, गर्दन पर नाखूनों के निशानात देखे हमने, फिर आयशा की कन पट्टी पर रखकर एक गोली मारी जो कि आर पार हो गई। जब गला दबाया गया था, अब ये बात करने लगी है तहमीना शेख अपने एक्सपीरियंस पर, उनकी गुफ्तगू पूरी हो गई है। मुझे बता दीजिए कि जब किसी का गला दबाया जाता है वो मजाहमत नहीं करता, वो हाथ पैर नहीं मारता, वो चीख पुकार नहीं करता, उसके मुंह से खर की आवाजें नहीं आती, उसके हाथों और टांगों से, बॉडी लैंग्वेज से दगड़ दगड़ नहीं होता। होता है, बिल्कुल होता है जिंदा इंसान के। तो जब गला दबाया गया तो बाकी सब कमरे में सोए हुए 4 लोग किधर थे? इस कमरे में 5 लोग सोए थे, जिसमें इकराम था, इकराम की बीवी इकरा थी, वालिदा थी। सब कहाँ गए? सब क्यों नहीं उठे? इतने बेखबर कैसे हो गए? इस कदर उनको नींद की खुमारी थी कि साथ लेटी बहन का गला भी दबाया, साथ लेटी बहन की गर्दन पर नाखूनों के निशानात भी आए,
ساتھ لیٹی بہن کی کن پٹی پر پسٹل بھی چل گئی, ان کو پتہ ہی کچھ نہیں لگا. How is this possible? Never ever, this is not possible. اگر کسی بے وقوف کو بھی یہ بات کہیں گے تو وہ بھی یہی کہے گا, کم بے وقوف بناؤ, بھینس کبھی ہوا میں نہیں اڑتی. قتل کیا اور جاتے ہوئے پسٹل ساتھ والے پلاٹ میں پھینک کر اکرام فرار ہو گیا. پولیس آئی, پولیس نے پوچھ گچھ کی اور بقول منظور احمد کے پولیس والدہ کو بھائیوں کو جاتے ہوئے اٹھا کے ڈالے میں ساتھ لے گئی. ساری رات اپنے پاس رکھا, تھانہ لگتا ہے جی ان کو سندر. جب والدہ اور بھائیوں کو چھڑوانا تھا تو پھر اکرام خود سے پولیس کے پاس پیش ہوا, والدہ اور بھائیوں کو چھڑوایا, جس پر فیملی ممبرز کو یہ کہا گیا کہ اب آپ جا سکتے ہیں. میں نے والدہ سے بارہا ریکویسٹ کی کہ مجھ سے بات کریں, آپ کی بیٹی کا نقصان ہوا ہے, قوم کی بیٹی کا نقصان ہوا ہے, معاملہ کیا ہے, بات کیوں نہیں کرتی؟ تو ہر مرتبہ انہوں نے یہ کہا کہ میں کوئی گل نہیں کرنی, میں کوئی گل نہیں کرنی, ساڈا نقصان ہو گیا. میں نے کہا جی آپ کا نقصان ہو گیا, بالکل ہوا, لیکن آپ فیس کیوں نہیں کر رہی ہیں, چھپانا کیوں چاہتی ہیں؟ آپ کے ساتھ تو غلط ہوا. تو مجھے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا. ایسا لگتا تھا ان کی باڈی لینگویج اور گفتگو سے کہ جیسے وہ کچھ چھپانا چاہتی ہیں. منظور احمد سے میں نے یہی سوال کیا کہ یہ والدہ کیوں ایسا بہیو کر رہی ہیں, معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ باجی جی انہاں دے دل چ نرم گوشا جے, انہاں نے صلح کرنی ہے, اے ملی بھگت نہ کڑی قتل کروائیے. میں نے کہا جی آپ الزام لگا رہے ہیں اتنا بڑا کسی کے اوپر, یہ بات ٹھیک ہے؟ کہتے جی مینوں دسو, انے نو نظر نہیں آندا نال بیٹی لیٹی ہوئے تے قتل ہو جائے تے ماں نوں پتہ نہیں لگا. سوال ویلڈ ہے. خیر سب نے وہاں پر دیدار کیا عائشہ کا, اور پھر عائشہ کے جنازے کو ایمبولنس میں رکھا گیا اور ایمبولنس کا رخ کیا گیا بھائی پھیرو پھول نگر کی جانب. پھول نگر جاتے ہوئے میری گاڑی کا رخ بھی ہوا اسی ایمبولنس کے پیچھے پھول نگر کی جانب, جہاں پر عائشہ کے جنازہ کو, میت کو لے جانا تھا اور پھر دفنانا تھا. وہاں پر جا کر میری ملاقات ہوئی فلک شیر سے, جو کہ عائشہ کا ہونے والا شوہر دلہا تھا. جیسے ہی ایمبولنس میت والی آئی تو فلک شیر زور زور سے کہنے لگا, اوئے عائشہ آ گئی جے, عائشہ آ گئی جے, عائشہ اٹھ میں آ گیا, عائشہ اٹھو میں آ گیا. جس پر عائشہ تو نہ اٹھی لیکن فلک شیر زور زور سے دھاڑے مارتا رہا, گرتا پڑتا رہا اور بین لگاتار ڈالتا رہا. یہ تصویر جو آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آ رہی ہے, یہ فلک شیر کی تصویر ہے جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بے ہوش ہو کے گر رہا ہے. میں نے کہا فلک شیر مجھ سے بات کرو, پورا نام کیا ہے؟ کہتا ہے باجی فلک شیر. میں نے کہا کیا لگتے ہو؟ کہتا ہے باجی میں ماموں کا بیٹا ہوں. میں نے کہا کیا پسند کرتے ہو عائشہ کو؟ کہتا ہے باجی 7-8 سال دی محبت ہے میری. یہ میں نے کہا یہ جو شادی ہوئی ہے, مہندی ہو گئی, آج برات تھی, تو یہ کیا رضامندی سے ہوئی ہے کہ نہیں؟ کہتا ہے باجی 7-8 سال ہو گئے نے میری محبت نو, وڈیاں دی رضامندی نال ویاہ طے ہویا سی تے انہاں دی رضامندی نال ویاہ ہو رہا سی. عائشہ دی جڑی والدہ نے, میری پھپھو نے, وہ کہندے نے میرے پرا دا کار ہے, میرا پرا فوت ہو گیا ہے پر پرا دا کار میں آباد رکھنا ہے تے پرا دے منڈے نوں میں تاں بیٹی دا رشتہ دے رہی ہیں تاکہ ساڈا آن جان سدا لگا رہے. میں نے کہا آپ کی بات کب ہوئی ہے عائشہ سے آخری مرتبہ؟ کہتا ہے باجی 5 دن پہلے. میں نے کہا کیا بات ہوئی ہے؟ کہتا ہے 5 دن پہلے عائشہ کے ساتھ میری یہ بات ہوئی تھی کہ عائشہ ہم 2 سے 1 ہونے جا رہے ہیں, اب ہم 5 دن فون پر بات نہیں کریں گے, اب میں تم سے بات کروں گا, قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہ بات. اوہو, مجھے تھوڑی سی ہمت میں کمی آئی میرے, میں کیا سوال کروں, یہ اتنا دکھی ہے. پھر کہتا ہے باجی میریاں ساواں چل دیاں نے اودیاں ساواں نال. میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی. کہتا ہے میری سانسیں چلتی ہیں عائشہ کی سانسوں کے ساتھ, اب میں نے جی کر کیا کرنا ہے, میرا جینا مک گیا جے. میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا تھا کہ عائشہ کا مرڈر ہو گیا؟ کہتا ہے مجھے فون کر کے بتایا ہے کہ اس کی نس پھٹ گئی ہے, وہ مر گئی ہے.
میں کیا میرے نال کوئی پرینک شرینک کر دے نے اے کیویں ہو سکتا ہے کہ میری عائشہ مینوں چھڈ دے. میں کیا انجدہ پرینک نہیں کری تھا. اب میں جب ان سے پوچھتا ہوں تو کوئی مجھے کچھ نہیں بتاتا. اوئے میں لٹ گیا باجی, میں لٹ گیا. اس کے بعد پانی شانی پلایا اور میں نے کہا وہ کمرہ جہاں عائشہ کو بیاہ کر آپ نے لانا تھا کچھ گھنٹوں کے بعد وہ کدھر ہے؟ گھر والوں نے کہا آئیں جی آپ کو وزٹ کراتے ہیں. میں چلے گئی. میں نے جا کر کمرے کو وزٹ کیا. بہترین ووڈ ورک, لائٹنگ, کراکری, ڈریسنگ ٹیبل, کارپٹ, فرنیچر, ہر چیز بڑے اچھے انداز میں آرگنائز کی ہوئی تھی. اور پھر دل دہلا دینے والی بات یہ تھی کہ کبرڈ کے اندر عائشہ کے کپڑے اور کبرڈ کے اندر فلک شیر کی شیروانیاں, کلا, خصے, چوڑیاں, ویسٹ کوٹس, سب کچھ پڑا ہوا تھا. مجھے بہت دکھ ہوا میرون کلر کا جب میں نے وہ ڈریس دیکھا جو کہ شیروانی تھی جو ولیمے پر پہننی تھی. گولڈن کلر کا ڈریس تھا جو کہ بارات کے لیے تھا اور بڑا بہترین کلا بھی تھا. یقین مانے بہت دکھ ہوا. مزید اب اس کیس میں کیا اپڈیٹس آتی ہیں؟ وہ لوگوں کے تحفظات کے والدہ تو صلح کرنا چاہتی ہے, ایسا لگتا ہے اس کے رویے سے. کیا وہ صلح کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ مزید کیا اپڈیٹس سامنے آتی ہیں وہ سب آپ کو میں نیکسٹ ویلاگ میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی. اب پولیس کی حراست میں ہے ملزم. دوران تفتیش پولیس کن کن حقائق کو بریک کرنے میں کامیاب رہی؟ تفتیش کے دوران اس نے کون سے حقائق بتائے؟ یہ آپ کو میں نیکسٹ ویلاگ میں بتاؤں گی.